تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کالا جادو کرنے والوں کے بارے میں ایک سچی اور عبرت اثر کہانی۔ میں جس گاؤں میں پریکٹس کرتا ہوں اس کی آبادی مشکل سے 6000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس گاؤں کا نام سعید پورہ ہے۔ گاؤں میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ اس دوران کئی ڈاکٹر آئے لیکن زیادہ عرصے اپنی کلینک کو نہ چلا سکے۔ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے اس علاقے سے محبت تھی، علاقے کے لوگوں سے محبت تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی مجھے پسند کرتے ہیں۔ میری کلینک کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ میں سب لوگوں سے واقف ہوں، اس لیے مریضوں کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں۔ میرے علاج سے مریضوں کو جلد شفا مل جاتی ہے، اس لیے مریض میرے کلینک کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمیر کلینک میں داخل ہوا۔ وہ کئی دنوں سے علاج کے لیے آ رہا تھا لیکن اس کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ عمیر، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ڈاکٹر صاحب، میری طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن مزید خراب ہو رہی ہے۔ میں پوری کوشش تو کر رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت جلد سے جلد بہتر ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت تمہیں اچھی سے اچھی دوائیاں بھی دے رہا ہوں۔ ہاں ایسا تو ہے، مگر میں بچ نہیں سکوں گا۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے عمیر، تم ایک نوجوان آدمی ہو، تم پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر والوں کو تم سے بڑی توقعات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں لیکن موت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ موت پیچھا کر رہی ہے؟ یہ کیا کہا تم نے؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے خواب میں بھی نظر آ رہی ہے موت۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تم کوئی نجومی ہو کیا؟ میں مانتا ہوں میں نجومی نہیں ہوں، لیکن کیا؟ مجھے ایسے خواب نظر آ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہے جس نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس کے پاس کالی مرغی ہے جو اس کے پاؤں کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور وہ کسی سے مخاطب ہوئے کہتا ہے، فکر نہ کرو، جس دن یہ مرغی میرے ہاتھوں ذبح ہوگی اس دن عمیر اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ تب دوسرا شخص اس کو کہتا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، جلدی سے مرغی کو ذبح کر ڈالو۔ اس کا بھی چہرہ بہت دھندلا ہے، صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میرے اختیار میں نہیں ہے نا، تبھی تاخیر ہو رہی ہے۔ عمیر کی زندگی بہت ہے لیکن میں مصنوعی طریقے سے اس کی طویل عمر کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس بنا پر تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ اتنے میں عمیر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ میں ان کی باتیں سن کر گھبرا جاتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اس وقت میں اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو عمیر؟ جس طرح میری طبیعت بگڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتوں پر یقین آنا فطری سی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ عمیر کی بات سن کر میں ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی تمہاری جان کیوں لے گا عمیر؟ انسان کے کئی دشمن ہوتے ہیں نا، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان جس کو اپنا بہترین دوست سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اندر سے اس کا دشمن بھی نکل آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا کون دشمن بن بیٹھا ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے۔ کیا تم نے کسی عامل سے رجوع کیا ہے عمیر؟ گاؤں میں تو کوئی اچھا عامل ہے نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا تم گھبراؤ نہیں، میرا شہر میں ایک عامل دوست ہے، میں اس سلسلے میں اس سے مشورہ کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر صاحب جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کل ہی شہر جاؤں گا اور تمہارے مسئلے کے بارے میں عامل دوست سے بات کروں گا۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شہر میں مجھے چند ضروری کام تھے اس لیے میں نے شہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ دوسرے ہی دن شہر پہنچ گیا۔ ظہیر احمد میرا ایک اچھا دوست تھا، وہ عملیات میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے جب اسے عمیر کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرایا۔ کچھ دیر وہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں بناتا رہا۔ اس نے پھر سگریٹ سلگا کر پینا شروع کر دی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ مجھے بھی جلدی نہیں تھی اس لیے ظہیر کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دیر ظہیر کی یہی حالت رہی، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ عمیر ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے مصنوعی طریقے سے موت کی نیند سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصنوعی موت؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔
मसनूई मौत का मैंने पहली बार सुना था, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और मैं बेचैन हो गया था ये जानने को कि मसनूई मौत क्या होती है। काला इल्म करने वाले बाज़ आमिल अपने काम में इतना माहिर नहीं होते कि वो इंसान को मौत की नींद सुला दें। ऐसे आमिल अपने अमल के ज़ोर पर पहले इंसान को बीमारी में मुब्तला करते हैं, फिर वो शख्स कोमे में चला जाता है। जब तक उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं हो जाती वो कोमे की हालत में ज़िंदा लाश बनकर रहता है। जब ज़िंदगी पूरी हो जाए इस दुनिया से चला जाता है। ज़हीर ने मुझे बताया। अच्छा, अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि तुम मसनूई मौत किसे कह रहे हो। मेरा इल्म बता रहा है कि काला जादू करने वाला आमिल तुम्हारे गांव में ही रहता है और उमैर को मौत की नींद सुला देने का ख्वाहिशमंद भी उसी गांव से ताल्लुक़ रखता है। पर वो उमैर को क्यों मरवाना चाहता है? उमैर गांव में रहता है मगर उसका कारोबार है। उससे वही जेलस होगा जो कारोबारी शख्स हो और उमैर के काम से उसका काम मुतासिर हो रहा हो। अब क्या होगा? मेरा मतलब है, क्या उमैर मसनूई मौत से बच जाएगा? हाँ, बच जाएगा। उसे मेरी बात मानना पड़ेगी। क्या बात? उमैर को हर वक्त बावुज़ू रहना पड़ेगा। मैं कुछ तावीज़ दूंगा। हर रोज़ एक तावीज़ उमैर को अपने बदन पर मल कर जलाना होगा। 40 दिन ये अमल करने पर वो आमिल और जो ये काम करा रहा है दोनों ही अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। पर वो कैसे? काले इल्म का इलाज कराने से वो काला इल्म वापस करने वाले पर चला जाता है। मेरे अमल से ये काला इल्म दोनों अफराद पर वापस जाएगा। फिर मैं कुछ देर ज़हीर के पास बैठकर चला आया। उसने जो तावीज़ दिए थे वो भी मैंने एहतियात से जेब में रख लिए। इसके साथ ही अल्लाह पाक का कलाम जो पढ़ने के लिए बताया था वो भी मैंने अपने पास लिख कर रख लिया। उमैर जब मेरे क्लिनिक पर आया उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मैंने उसे ज़हीर से होने वाली बातचीत बता दी। इस पर वो बोला, डॉक्टर साहब, कारोबार में ज़्यादातर लोग एक दूसरे के हरीफ होते हैं, लेकिन किसी की जान लेने पर आ जाएं ये तो बहुत कम लोग होते हैं ना। गांव में ही कारोबार अच्छा होने की वजह से कई लोग मुझसे जलन रखते हैं। मैंने कभी उन लोगों की परवाह नहीं की। तुम्हें अब तवज्जो देनी होगी वरना तुम ज़िंदगी भर कोमे में जा सकते हो। डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। रात गर्मी ज़्यादा थी इसलिए उमैर छत पर सो गया। अचानक रात के किसी पहर उसकी आंख खुल गई। सहन में नीम के दरख्त पर उसे ऐसा लगा कि कोई है। चांद की रोशनी इस कदर ज़्यादा थी दूर तक आसानी से देखा जा सकता था। वो एक अजीबो गरीब खौफनाक मखलूक थी। इससे पहले इस तरह की मखलूक उसने कभी नहीं देखी थी। वो गिद्धनुमा मखलूक थी लेकिन गिद्ध नहीं था। उमैर को उससे खौफ महसूस हुआ। वो मखलूक उसे घूरे जा रही थी जैसे अभी उस पर हमला कर देगी। कौन हो तुम? उमैर के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं तुम्हारी मौत हूँ, उस गैर मर्री मखलूक ने कहा। उसे इंसानी बोली में बात करता देखकर उमैर को बड़ी हैरत हुई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी मौत बनकर आए हो? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ, पर कोई ताकत है जो मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर कर रही है। तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? अभी वक्त नहीं आया है। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तो तुम्हारी जान लेने में मुझे सिर्फ एक लम्हा दरकार होगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पर मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, फिर तुम मुझे क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती हो? मैंने बताया है ना, मुझे खुद नहीं मालूम, बस मुझे तुम्हारे पीछे लगा दिया गया है। तो तुम यही बता दो कि तुम किसके इशारे पर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जिस आमिल ने मुझे काबू किया हुआ है वो तुम्हारे गांव में रहता है। उसने तुम्हें कैसे काबू किया है? अमलियात के ज़रिए। अमलियात के ज़ोर पर मुझे काबू किया हुआ है। वो आए दिन मुझसे गलत काम करवाता रहता है। तो तुम उसे मना क्यों नहीं करती? मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर वो क्यों? मैंने बताया है ना कि मैं अमलियात से उसके काबू में आ गई हूँ। तुम उसके हुक्म पर दूसरों की जान लेती हो, किसी दिन उसकी गर्दन भी तो मोड़ दो ना। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। अभी उमैर उससे कुछ और बात भी करना चाहता था कि वो नादीदा मखलूक गायब हो गई। उमैर को उससे बात करके इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि रूहानी इलाज से वो मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सक रही। एक दिन उमैर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र शाम लाल पर पड़ी। वो फुटपाथ पर इस तरह बैठा था जैसे लेटा हो। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। हर वक्त घर के अंदर बनाई बैठक में मुख्तलिफ अमलियात करने में मशगूल रहता था। पूरे इलाके में वो मशहूर था।
جن لوگوں کو کسی پر کالا جادو کرانا ہوتا تھا وہ شام لال کے پاس ہی آتے تھے۔ اسے گھر سے باہر وہ بھی اس طرح فٹ پاتھ پر دیکھ کر عمیر کو بڑی حیرت ہوئی۔ شام لال اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح گھورنے پر عمیر کو پریشانی ہو گئی کہ وہ اسے کیوں گھور رہا ہے۔ خاصی دیر ہو جانے پر وہ خود ہی شام لال کے پاس گیا۔ خیریت ہے نا؟ آج گھر سے کیسے نکل آئے؟ ورنہ لوگوں کے بلانے پر بھی نہیں آتے۔ جس کو مجھ سے کام ہو وہ میرے پاس آئے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ شام لال نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کسی کے پاس جا سکوں۔ میں نے نہیں چھوڑا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شام لال؟ عمیر کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، پر میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم مجھ سے بڑے جادوگر لگ رہے ہو۔ میرا جادو ٹونے سے کوئی واسطہ نہیں شام لال۔ میں خاصی دیر سے یہی نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تم کیا عمل کرتے ہو۔ میں تو دکان پر بیٹھ کر کاروبار کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ مجھ سے مت چھپا، سچ سچ بتا دے۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تو نے مجھے تباہ و برباد کس عمل سے کیا ہے۔ میں تجھے مصنوعی موت کا شکار بنانا چاہتا تھا، اور چند دن گزرنے پر میں خود مصنوعی موت کا شکار ہو جاؤں گا۔ شام لال نے بے بسی سے کہا، تم کالے جادو کے ماہر ہو نا، تو تم خود کو بچا لو۔ تم نے ایسا عمل کیا ہے، میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ عمیر کو اس کی بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ شام لال نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تھا۔ تم نے کس کے کہنے پر ایسا کیا ہے شام لال؟ جس کے کہنے پر میں نے کیا وہ تمہاری کاروباری برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے جو میرا ہو رہا ہے، شام لال نے کہا۔ اس کے جانے پر عمیر اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ شام لال خود اپنا راز اسے دے گیا تھا۔ اس کی مصنوعی موت کا معاملہ ٹل گیا تھا۔ چند دن گزرنے پر عمیر کو خبر مل گئی، شام لال کومے میں چلا گیا۔ اس کا حریف دکاندار شمیم بھی کومے میں چلا گیا تھا۔ شمیم کے کومے میں جانے پر عمیر کو پتہ چل گیا کہ یہی ہے وہ شخص جو عمیر اور اس کے کاروبار سے حسد کرتا تھا، اور جس نے شام لال سے مل کر اس پر کالا جادو کرایا تھا۔ کاروبار میں شمیم اس سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے عمیر کی برائیاں کرتا رہتا تھا۔ عمیر کے ذہن میں شام لال الجھن دے گیا تھا۔ اس نے کچھ عمل کیا ہی نہیں تو پھر وہ کیوں عمیر پر الزام لگا رہا تھا کہ اس کے عمل کرنے پر شام لال مصنوعی موت کا شکار ہوا ہے۔ عمیر ایک روز پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے تذکرہ کیا، ڈاکٹر صاحب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر شام لال نے کیوں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میرے عمل سے اس کا کام تمام ہو گیا ہے؟ شام لال ٹھیک کہتا ہے، وہ تمہاری عمل سے ہی اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ پر وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ تم نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا تھا، اللہ پاک کا کلام پڑھتے رہے ہو، اور ساتھ ہی میرے دوست عامل کے دیے ہوئے تعویذ بھی اپنے بدن سے جلا کر پھینکتے رہے ہو۔ بس یہی وہ عمل ہے جس سے شام لال کا کالا جادو کا وار اس پر واپس چلا گیا۔ یعنی اللہ پاک کا کلام پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کے اتنے فوائد ہیں؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، اس سے روحانی عملیات کرنے والے دوران علاج باوضو رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ میرا علاج تو مکمل ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں صحت یاب ہو چکا ہوں، مجھ پر کالا جادو کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لیکن میں اب بھی ایسا کروں گا کہ باوضو رہوں گا اور اللہ پاک کا کلام پڑھ کر پھونکا کروں گا تاکہ مجھ پر کوئی اور کالا جادو نہ کر سکے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا، اور اس کے ساتھ میں وہ راز بھی جان گیا کہ جس سے کالے جادو سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔